بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج رمضان کے بارے میں ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے اور وہ حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 خصوصی عنایتیں کی گئی ہیں اس روزے میں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد بن حنبل شعب الایمان الترغیب و ترہیب میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ 2، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت استغفار کرتی رہتی ہیں، سبحان اللہ۔ 3، اور اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنی اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ 4، اور سرکش شیطان رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رمضان کے زمانہ میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کے طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چوتھا کرم ہے اللہ کا ہم پہ۔ اور 5واں یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو پوری اجرت سے نوازا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ رمضان کی برکت سے لاکھوں افراد جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث شعب الایمان للبہیقی اور الترغیب و ترغیب میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ اسی ایک ہی رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ اب یہ مہینہ ایسے برکتوں والا مہینہ ہے کہ کوئی اس کے برکت سے محروم رہ جائے تو مستحق بددعا ہے، اور یہ حدیث الترغیب و ترہیب میں اور شعب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا، ہم حاضر ہو گئے۔ پھر جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہ سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ بددعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جسے کوئی رمضان کا مہینہ ملے پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جو اپنی زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ مطلب یہ کہ بڑھاپے میں اس کو پائے، وہ اس کی اتنی خدمت نہ کر سکے کہ وہ اس کو دعا دے اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہ ہو۔
یہ بھی ایک بات ہے کہ افطار کی دعا کیا ہے. تو بہت سے کتابوں میں بہت سے دعائیں ذکر ہیں، لیکن ابو داود شریف میں جو دعائیں آئی ہے یہ معاذ بن زہرہ فرماتے ہیں کہ انہیں روایت پہنچی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اس کا مطلب ہے، معنی ہے، اے اللہ میں نے تیری ہی لیے روزہ رکھا اور تیری دی ہوئی رزق سے افطار کیا. یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. بہت ہی آسان دعا ہے. رمضان کا جو آخری عشرہ جب آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، کیونکہ اس عشرے میں لیلۃ القدر والا سیشن بھی آتا ہے، یعنی لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن خود گواہ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری عشرے میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ اور دنوں میں نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے لیے کچھ خصوصی اہتمام کرتے تھے. اس بارے میں تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں. اور یہ حدیث ہے مسلم شریف بخاری شریف دونوں کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے. مطلب بہت زیادہ تیاری کے ساتھ عبادت کرتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. گھر میں جو لوگ ہوتے تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ بھائی عبادت کرو. اور میں نے لاجک بتا دیا ان 10 آخر عشرہ میں لیلۃ القدر کے اہتمام کے لیے. اس سے ایک اور ریلیٹڈ حدیث اس میٹر سے ہے. یہ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ذکر کیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادت میں جس قدر محنت فرماتے تھے اتنا دوسرے ایام میں نہیں فرماتے تھے. جزاکم اللہ خیر.